الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ احزاب ہے، 22واں پارہ ہے اور سورہ احزاب کی 57ویں اور 58ویں آیا ہوا۔ ان الذین، وہ لوگ، یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں مومنین کو اور مومنات کو، بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا، بے قصور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، بغیر مکتسب، تو ان کے لیے احتمال ہے، اور وہ یہ جو کام کرتے ہیں ان پہ ان کو تکلیف دینے کا یہ ایک بہتان ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ بہتان کا اور گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ فقد احتملوا، بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اب اس میں یہ دونوں آیات ہیں اور ساتھ ساتھ کی دونوں آیات ہیں، ایک 57ویں اور ایک 58ویں۔ اب ان دو آیات میں تکلیف دینے کا عنصر جو ہے وہ غالب ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہو تو اس کی سزا کیا ہے، عام مومن کو تکلیف دیتے ہو تو اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرق بتا دیا کہ جو رسول کو تکلیف دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، گویا وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے، حالانکہ اللہ پاک ہے، سبحان ہے، کون اس کو تکلیف دے سکتا ہے؟ وہ تکلیف سے بھی پاک ہے، اور کسی میں اتنی جرت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دے سکے، نہ کسی کی اتنی پہنچ ہے کہ اللہ کو تکلیف دے سکے۔ یہاں تکلیف سے مراد یہ ہے کہ جو رسول کو تکلیف دے گا یہ سمجھ لے کہ اس نے اللہ کو تکلیف دی، حالانکہ اللہ تکلیف سے پاک ہے۔ یہ تمام کائنات اس کے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے،
ساری کائنات بھی اس کی عبادت کرے تو اس کو فرق نہیں پڑتا، اور ساری کائنات بھی اس کی عبادت نہ کرے تو اس کو کوئی فرق نہیں۔ لیکن اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مجھے تکلیف دینے کے مترادف ہے، اور یہ عام چیز نہیں ہے۔ اس دنیا میں بھی لعنت میں رہو گے اور آخر میں بھی لعنت میں رہو گے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہاں بھی لعنت پڑتی رہے گی اور وہاں بھی لعنت پڑتی رہے گی۔ اور پھر کیا اس کے بعد؟ ایک ایسا عذاب کہ جو ذلت والا ہے، مہین، پتلا کرنے والا، ایسا عذاب اللہ تعالیٰ دے۔ اب یہی آیت، اس کی دوسری آیت مومنین کے بارے میں۔ اب مومنین اور مومنات کو تکلیف دیں اس کام کی جو انہوں نے نہیں کیا، اور بے قصور ان کو اذیت دی جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ بہتان ہے اور گناہ ہے۔ اب یہ دیکھو اس کی سزا میں فرق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دو گے تو اس کی سزا کیا ہے؟ عام مسلمان کو تکلیف دو گے تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہتان ہے، یہ گناہ ہے۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ قیامت میں بھی لعنت میں پڑے رہو گے اور دنیا میں بھی لعنت میں پڑے رہو گے۔ یہ فرق ہے۔ مومن کو تکلیف بھی نہیں دینی چاہیے، لیکن فرق اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول کی تکلیف اور ہے، عام مومن کی تکلیف اور ہے۔ رسول کا مقام اور ہے، عام مومن کا مقام اور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عام انسان نہ سمجھو۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ تکلیفیں دیتے تھے۔ مکہ میں آپ کو مجنون کہتے، آپ کو جادوگر کہتے، آپ کو پتھر مارتے، تالیاں بجاتے، آپ پہ گندگی پھینکتے، بہت ساری آپ کو تکالیف دیتے۔ مدینہ میں بھی تکلیف دیتے۔ یہود اور منافق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بات پہ تکلیف دیتے۔ کبھی آپ نے حضرت صفیہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، کہا جی یہ یہودن ہے، آپ نے اسے کر لیا، اس پہ تکلیف دی منافقین۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا دیا، سورہ نور آ گئی، اس پہ تکلیف دی۔ مختلف مقامات پہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ابی نے بہت تکالیف دی، منافق تھا، ظاہری طور پہ مسلمان تھا۔ ایک شخص شام سے آیا، کہ امام جلال الدین سیوطی نے در منصور میں اس کو لکھا ہے۔ شام سے آیا تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ علیہ وجہ الکریم کو گالیاں نکال رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے دشمن، تو کیا کر رہا ہے؟ حضور کو گالیاں دے رہا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے تو حضور کو گالی نہیں دی۔ انہوں نے کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دے رہا ہے؟ تو کہا، میں نے تو ان کو تکلیف نہیں دی۔ تو عبداللہ بن عباس نے یہی آیت پڑھی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی
تو اگر علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ علیہ وجہ الکریم کو گالی دے رہا ہے یا ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو کیا حضور کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اور بنو امیہ کے 92 سالہ حکومت میں 2-2.5 سال صرف حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نکال دیں، 9 سال اگر حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کا بھی نکال دیں تو 81 سال تک تمام عرب میں آپ کو ہر ممبر پر گالیاں دی جاتی ہیں۔ اور یہ 9 سال نکال دیں تو 81 سال مدینہ کے ممبر پر حضور کی قبر انور کے پاس آپ کی اہل بیت کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا من سب علی سبانی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے پاس ایک شخص عراق سے آیا، حاضر ہوا تو انہوں نے کہا میں نے سنا ہے تم نبی کریم کو گالیاں دیتے ہو۔ اس نے کہا معاذ اللہ ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا ہاں تم کرتے ہو، تم علی کو گالیاں دیتے ہو۔ تو حضور نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اب آپ یہ دیکھ لو کہ یہ لوگ جو بنو امیہ والے اور یہ سارے جو حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے، حضرت ام سلمہ اور حضرت ابن عباس نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، اور یہ آیات پڑھی، یہی آیات۔ اس لیے ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور ان پر آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور اللہ نے ان کے لیے دردناک، ہلاک کرنے والا، مہین پتلا کرنے والا، ذلت امیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، امام حسین علیہ السلام کو تکلیف ہو، ایک بچہ رو رہا تھا، باہر تشریف لے آئے، کہا یہ کون رو رہا ہے؟ اس نے کہا یہ ایک بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی آواز میرے حسین سے بڑی ملتی ہے، باہر تشریف لے آئے۔ تو کربلا کے میدان میں جب حسین علیہ السلام کو تکلیف دی گئی ہوگی تو مجھے بتاؤ وہ حضور کو تکلیف نہیں دی گئی ہوگی؟ اور یہ آیت اس پہ صادق آتی ہے کہ نہیں آتی جنہوں نے تکلیف دی؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عبداللہ ابن عباس نے یہ آیت پڑھی، ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی۔ تو اگر امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور ان کے جنازے پہ تیر چلائے گئے ہوں گے اور ان کو نانا کے پاس دفن نہیں ہونے دیا گیا تو حضور کو تکلیف ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو پھر یہ آیت کہتی ہے کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دی اس پہ دنیا میں بھی لعنت ہے اور اس میں آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ حضور کے جتنے قریبی ہیں ان سے محبت رکھو، کیونکہ ان کی تکلیف حضور کی تکلیف ہے اور ان کی محبت حضور کی محبت ہے اور حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ وما علینا